بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ ہو کر۔ یہ کون ہے؟ یہاں کفار سے مراد منافقین ہے۔ کفار سے مراد یہاں پر کون ہے؟ منافق۔ ظاہر ہے کافر تو رسول پاک کے پاس نہیں آتے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، بلکہ وہ منافق جن کو اللہ کافر کہہ رہا ہے اوپر سے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو فلان ہیں۔ دائیں اور بائیں سے گروہ گروہ ہو کر آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں، یعنی ان کو کتنی جلدی ہے جنت میں جانے کی۔ یہ آپ اس کو آپ کنیکٹ کریں اوپر والی آیات سے کہ جنت کی صفات تو وہ ہیں، یہ منافق وہ کیے بغیر چاہ رہے ہیں کہ جنت میں گھسیں۔ آپ کی طرف یہ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں کہ ہم جنت ہماری ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ اسے نعمت بھری جنت میں داخل کیا جائے؟ یہ طمع رکھتا ہے تو گویا اللہ کہہ رہے ہم نے تو اوپر بتا دیا کہ جنت میں داخل کس نے ہونا، اس کے بغیر یہ طمع رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں۔ اب چاہے مراد مٹی حقیر چیز ہے، چاہے مراد نطفہ۔ اور یہاں چونکہ شروع میں بھی بات وہی ہے کہ عذاب کیسے آئے گا، قیامت کی بات ہے، تو یہاں پر بھی اللہ کہہ رہے کہ یہ جو کہتے ہیں گویا کہ انکار کیا جا رہا ہے، تم کہتے ہو قیامت نہیں آئے گی، کتنی حقیر چیز سے ہم نے تمہیں کیسا انسان بنا دیا، دیکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا۔ تو ہمارے لیے مشکل نہیں ہے کہ جو اتنی حقیر چیز سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں ہم دوبارہ قیامت بھی لا سکتے ہیں۔ اور اگلی آیات بتائیں گی کہ اسی چیز کی طرف یہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یقیناً ہم نے انہیں خلق کیا اس چیز سے جس کا انہیں علم ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے اور مغربوں کے رب کی کہ یقیناً ہم قدرت رکھتے ہیں۔ کس پر قدرت رکھتے ہیں؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل دیں، ان سے بہتر لے آئیں۔ یہ جو آپ کے پاس کفار اور منافقین ہیں ان کو ہم بدل دیں، یعنی ان کو ہلاک کر دیں اور ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی ان کو ہم مار دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور کوئی ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ ہم کسی کو مارنا چاہیں اور وہ بھاگ کے اتنا آگے نکل جائے ہم سے، ہماری گرفت میں نہ آ سکے، ہم سے کوئی سبقت نہیں لے سکتا، یعنی ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی بے بس نہیں کر سکتا۔ اور اگلی آیت میں یہ اپنا بتا کے پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ فذرہم، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یعنی جو ڈٹائی پہ نہ ماننے پہ ڈٹ گئے، جنہوں نے کہا نہیں ہم سے تو یہ نہیں، ہم نے تو یہ نہیں ماننا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ یخوض، بےہودگی میں ٹائم ضائع کریں،
یہ یخوض کا جو لفظ ہے یہ ہے خوض سے. خوض کہتے ہیں کسی فضول کام میں غوطہ ور ہو جانا. ٹھیک ہے، جیسے فضول گپے لگاتے رہنا، فضول ہنسی مذاق کرتا رہنا، ٹائم ضائع کرتے رہنا، یہ اسے کہتے ہیں خوض. تو رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں سن رہے تو یہ تو اپنی خلقت کے ہدف سے ہی غافل ہے، منزل کہیں اور ہے اور انہوں نے منہ کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اسی بےہودگی میں پڑے رہیں، وَيَلْعَبُوا اور کھیل کود میں پڑے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات ہو جائے ان کی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. چھوڑ دیں آپ ان کو. کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رحمت للعالمین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دو. یہ جو مزاج ہے یہ آپ کی بات نہیں سنے گا. یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اب وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ اپنے مقبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، جلدی جلدی، یعنی کوئی سستی بھی نہیں کرنے دے گا. کأنہم الی نصب یوفدون، ایسے دوڑتے ہوئے ایک طرف کو نکلیں گے جیسے کوئی نشانیاں لگی ہوئی ہیں اور ان نشانیوں کی طرف یہ دوڑتے جا رہے ہیں. جیسے روڈ پر نشانیاں لگا دی جاتی ہیں نا، ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے، ایسے خود بخود تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے پیش ہونے کے لیے جیسے کہ سامنے کوئی علامتیں ہیں اور ان علامتوں کی طرف یہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن حالت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں شرم سے ندامت سے نیچی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ان کو ڈھانپ لیا ہوگا. اور پھر آخری حصہ اس آخری آیت کا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس آئندہ ہونے والے دن کو گویا حال میں کر کے بتا رہا کہ گویا ابھی دیکھ لو اس منظر کو تاکہ اس دن پچھتانا نہ پڑے. صدق اللہ العلی العظیم.